حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں، مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ دے رہا ہے جن کا وہ بندہ خواہاں اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد کے یہ آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به الی آخرہ۔ عام طور پہ جب کسی نیک عمل کرنے والے دیندار مسلمان فرمانبردار کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کچھ اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی دل میں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں اور ان کو نعمتیں بھی خوب مل رہی ہوتی ہیں، تو ایک شبہ سا یا اعتراض سا دل میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم تو اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، اتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن ہم پر تو مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالتے ہیں، ان کو خوب نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کو شیطان یا نفس اس بہکاوے میں لاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ناانصافی ہے یا خدا نخواستہ یہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حدیث شریف کی روح سے کہ جب اللہ کسی نافرمان بندے کو اس کی محبوب چیز دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے کسی کو ڈھیل دینا، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ جائے، پھر جب اس پر پکڑ آئے گی تو بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ علماء نے نعمت کے ملنے کے بعد کہ آیا وہ استدراج ہے یا واقعی اس کے حق میں نعمت ہے، فرق بھی ذکر کیا ہے۔ اب ورنہ ہر شخص کو شبہ ہو جائے گا کہ مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں پتہ نہیں وہ استدراج ہے یا نعمت ہے۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ اگر نعمت ملنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور طاعت و فرمانبرداری کے خیالات آ رہے ہیں تو یہ واقعی اس کے حق میں نعمت ہے، اور اگر نعمت کے ملنے کے بعد سرکشی اور بغاوت آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو یہ استدراج ہے۔ اس میں اس کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے بطور استشہاد کے پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھلا بیٹھے وہ چیز جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو نصیحت کی گئی تھی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، اس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، لیکن وہ اس کو بھلا بیٹھے، انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں اختیار کیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان سے بارشیں بھی خوب ہو رہی ہیں، پیداوار بھی خوب آ رہی ہے، مال دولت اولاد بھی خوب بڑھ رہی ہے، اور خوب چین سکون صحت بھی خوب ملی ہوئی ہے ان کو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس پر جو ان کو دیا گیا، بہت مست ہو گئے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا۔ اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو پکڑا اچانک۔ فاذا ہم مبلسون، بس اچانک وہ مایوس ہو کر رہ گئے، اب راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ استدراج کی صورت ہے۔ اس لیے اگر ایمان و اطاعت کے ساتھ کچھ مصائب آئیں تو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اس سے مایوس اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کبھی تو اس لیے آتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہونے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے اللہ کے ہاں جب کسی بندے کا کوئی مقام طے ہوتا ہے لیکن وہ بندہ اپنے اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اس پر مصائب ڈالتے ہیں اور اس پر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اس صبر کی توفیق سے اور مجاہدے سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ پھر اگر اس میں کچھ کسر رہ جاتی ہے تو اللہ مرتے وقت موت کی سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس موت کی سختی کی وجہ سے جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مرنے والے کو کسی سخت حالت میں دیکھا جائے تو اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس کا خاتمہ خراب ہو رہا ہے، بلکہ اس کے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ باقی یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دینا تھا اس کے لیے اس پر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی فاجر اور فاسق کی نعمت پر رشک نہ کرو، یعنی یہ دیکھ کر کہ وہ بہت نعمتوں میں کبھی رشک نہ کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد جس چیز سے اس کا
واسطہ پڑنے والا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ ایک ایسا قاتل ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی جہنم کی آگ، مرنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا ہے، اور جہنم کی آگ ایسا قاتل ہے کہ اس کو موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو کسی کافر غیر مسلم کے پاس اگر کوئی نعمت دیکھے کوئی انسان تو اس پہ رشک نہ کرے، اس پہ غبطہ نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ تو کفر پر ہے، اگر خدا نخواستہ اسی میں مر گیا تو جو اس کو انجام ہونے والا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے جیسے کسی آدمی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور 3 دن باقی ہوں اس کی پھانسی کے وقت کے آنے میں، اور اس کو خوب نعمتیں 3 دن پہلے دی جا رہی ہوں، اچھا بستر دے دیا جائے، اچھی خوراک دے دی جائے، اور خوب پھل فروٹ اس کو دے دیا جائے، تو لیکن اس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو اس کو ان نعمتوں میں کیا مزہ آئے گا؟ اس کو تو اپنی موت یاد آئے گی کہ 3 دن بعد یہ سب چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی۔ تو ایسے ہی کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کا حال ہے کہ مرتے ہی ان کا عذاب شروع ہونا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ان کو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں تو اس پر کسی کو رشک نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غبطہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک طرف کی صورتحال ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص ایسا آتا ہے، بظاہر بڑا پراگندہ حال ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، غبار آلود اس کا جسم ہوتا ہے، ہم اس سے کچھ کراہت کرتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس سے بھی آپ نے منع فرما دی کہ ایسا بھی نہ کرو۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے، انہوں نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے ایک اور صحابی سے جو مجلس میں موجود تھے پوچھا تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ تو ایسے شخص ہیں اگر کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجیں تو وہ قبول کرے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے، کوئی بات کہے تو سنی جائے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی گزرے اور ان کا لباس بہت ہلکا لباس تھا، جسم پراگندہ تھا، بال غبار آلود تھے۔ آپ نے انہی صاحب سے پوچھا تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو پیغام نکاح دیں تو وہ قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کریں تو وہ قبول نہ کی جائے، کوئی بات کہیں تو کوئی سننے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک پہلے آدمی سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو بھی وہ اس دوسرے آدمی کے برابر نہیں ہے۔ دونوں گزرنے والے صحابی تھے، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ کسی آدمی کی ظاہری کمزور حالت کو دیکھ کر اس سے حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری غلطی اور کمزوری ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے بہت سے ایسے لوگ جن کو دروازوں سے دھکے دے کر باہر ہٹا دیا جاتا ہے، غبار آلود جسم والے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے، ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے۔ تو کسی انسان کو حقیر نہ سمجھائے جائے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم آت نفسی تقواها وزکاها برحمتک یا ارحم الراحمین۔